حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو دو رخے ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہو۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن مجید ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ 4 باتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں، اور عمل اس کا پھل ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں، احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارے رزق بند نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے، زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔